وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ مکین امت خضرا سیاح الی مکان آتش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر تمام طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے، ان تمام مخلوق میں انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس سے گناہ ہوتے ہیں۔ بے شک انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتی ہے، لیکن رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ اگر نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، توبہ کر لو گے میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دوں گا۔ آج ہم اور آپ سبھی لوگ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو۔ بے شک کچھ نہ کچھ گناہ ہم سے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ برائیاں ہم سے ہوئی ہیں، کچھ تو وہ گناہ ہیں جن کو ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور کب گناہ ہو گیا۔ طرح طرح کے گناہ ہم سے ہوئے، لیکن رب قدیر نے اپنے گناہگار بندوں کو اپنی بارگاہ سے دھتکارا نہیں بلکہ اپنی رحمت کے قریب کیا اور کہا کہ بندو اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو۔ سبحان اللہ۔ توبہ کر لو گے گناہ معاف ہو جائے گا، اور گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ جو گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کسی نے 100 گناہ کیے اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ جو وہ 100 گناہ تھے ان 100 گناہ کو معاف کر دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ رب کتنا کریم ہے۔ ایک ہم ہے کہ رب کے قریب آنا نہیں چاہتے، بے شک، اور ایک رب کی رحمت ہے جو پکار پکار کے ہمیں بلاتی ہے کہ آؤ ہمارے قریب، آؤ ہمارے قریب۔ ہم اور آپ اس دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، بے شک، ہم نے اللہ کی نعمتوں سے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا، طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے عطا کی، ہم نے اس کو لینا شروع کیا، کھانا ہم نے کھایا، پانی ہم نے پیا، سانس ہم لیتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کو بھی نہیں مانتے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے سر کو بھی نہیں جھکاتے، تو ہم ٹھہرے ناشکرے، بے شک، ناشکرے، اور اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا، ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو گناہ ہوئے تھے ان سے سچی توبہ کر لو، تو توبہ کر لو گے تو اب ناشکرے نہیں رہو گے بلکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ کا شکر گزار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اس پہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور بندہ اللہ کی نعمتوں سے اور زیادہ لطف اندوز ہونے لگتا ہے نا۔ علم بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ابھی جیسے کہ ہمارے درمیان حضرت علامہ فیضان صاحب قبلہ نے بہت بہترین بات کہی کہ علم ہونا ہمارے اور آپ کو اور ہمارے گھر کی خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے نبی کا فرمان میرے ذہن میں آ گیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اطلب العلم
من المہدی الی اللحد، علم دین کو حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، یعنی جب تم اپنی ماں کی گود میں ہو تب بھی علم حاصل کرو، اور جب ماں کی گود سے نکل جاؤ قبر کی طرف چل دو، کیونکہ جب دنیا میں آئے ہیں تو ہر ایک قدم ہمارا اٹھنے والا قبر کے قریب ہو رہا ہے، ہر ایک سانس ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے، ہر ایک دن ہمیں موت سے جا کے ملانے کے لیے تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اے لوگوں علم دین کو حاصل کرو اور علم دین کو حاصل کرتے رہو، یہ نہیں ہے کہ کر لیا اس کے بعد ختم نہیں، بلکہ اس کو حاصل کرتے رہو۔ جیسے مردوں پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے، ایسے ہی عورتوں پر بھی علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ ہمارے شہر کے اندر ایک اچھی پہل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عروج بخشے اور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھر میں دینداری لے کر آئیں۔ دینداری ہمارے گھر میں عورتوں سے آئے گی بے شک، اس لیے کہ ہم مرد ہیں، ہماری اوپر ذمہ داریاں ہیں، ہمیں دن بھر گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، کیوں؟ اگر نہیں رہیں گے تو کمائیں گے کیسے؟ بے شک، ضروریات پوری کیسے کریں گے؟ لیکن خواتین اسلام جو ہے وہ ہمیشہ گھر میں ہی رہتی ہیں، ان کو کوئی مارکیٹ میں جانا نہیں ہے، ان کو کوئی جاب کرنا نہیں ہے، ان کو کوئی کاروبار کرنا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ اگر کوئی اکا دکا کوئی کرتا ہو تو ایک دو کی گنتی نہیں ہوتی ہے، جب کثرت ہو تو جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ مرد کاروبار کرتا ہے، عورت گھر کو سنبھالتی ہے، تو گھر والی عورت میں اگر علم ہوگا تو وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت علم کے اعتبار سے کرے گی، اپنے گھر میں کوئی خلاف شرع بات ہوگی تو اس کو روکے گی۔ آج بگاڑ کی وجہ گناہوں کا عام ہونا، خرافاتوں کا عام ہونا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں باز نہیں آتی گناہوں میں ملوث ہونے اور لوگوں کو گناہوں میں ملوث کرنے سے۔ ایک تو ہے وہ خود کرتی ہیں گناہ، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ اوروں کو جمع بھی کرتی ہیں گناہ کرنے کے لیے، تو یہ علم کی کمی ہی ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوگا اور معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان عطا فرمائی ہے عورت کو، تو یہ تبھی ہوگا جب علم ہوگا، جب علم ہوگا تو پھر شانیں اسے پتہ ہوں گی، اور جب شانیں پتہ ہوں گی تو پھر وہ اپنی شانوں کے ساتھ رہے گی، پھر وہ بے عزت اور ذلیل نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہر محاذ پر، ہر قدم زندگی کے، ہر گھنٹے، ہر دن، ہر سال میں وہ عروج اور ترقی اور عزت ہی پائے گی، ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی۔ ذلیل اور رسوائی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری بہنیں دین سے دور ہیں، علم سے دور ہیں، علم نہیں ہے، اسی لیے آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، نہ ہمارے مردوں کے پاس علم ہے نہ عورتوں کے پاس علم ہے۔ لہٰذا علم حاصل کریں، اولا دوسری چیز یہ کہ گناہ اگر ہو جائے تو اس پر توبہ کریں، اور گناہ کرتے رہنا اس پر توبہ نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ جیسے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں کئی مہینے ہو گئے پانی نہیں برسا، اور جب پانی نہیں برستا تو قحط پڑتا ہے، قحط، فصل ہوتی نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، مویشی، اب چونکہ آج کے دور میں تو بڑا جو ہے نا پانی کا انتظام، بورنگ وغیرہ، سمر ٹیوب ویل وغیرہ ہے، پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا، بلکہ تالاب، نہریں وغیرہ ان سے پانی حاصل کیا جاتا تھا، کنویں وغیرہ، تو جب پانی آتا برستا تھا تو یہ پھر اپنے عروج پر آتی تھی، اور پانی نہیں برستا تھا تو دھیرے دھیرے ان کا پانی ختم ہونے لگتا تھا، تو قحط پڑا، پانی نہیں ہوا، پانی بالکل نہیں ہے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں کی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ باران رحمت نازل فرمائے، پانی نازل فرمائے، تاکہ ہماری زندگیاں خوشگوار ہو سکے، ہماری زندگیاں گزر سکے، لہٰذا آپ دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، سارے لوگ جمع ہوئے اور ایک میدان میں پہنچے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ہم پر باران رحمت نازل فرما، دعا کی یا اللہ میں بارش عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ کے پاس کہ موسیٰ تمہارے اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو گناہگار ہے، جس نے ہماری نافرمانیاں کی ہے، جب تک وہ یہاں موجود رہے گا تمہاری دعا کو ہم نہیں سنیں گے، پانی نہیں برسائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک گناہگار، اس کی وجہ سے لاکھوں ہزاروں جو ہے نا پانی کے لیے جو ہے نا محتاج ہو گئے، ایک گناہگار۔ اور آج ایک گناہگار نہیں بلکہ اکا دکا نیکوکار ملے گا، واقعی جو ہے نا اکثریت سب گناہگار ہوتی ہے، بے شک۔ ایک گناہگار کے سبب اللہ نے پانی کو روک دیا، بارش نہیں ہو رہی،
حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم سنو، تمہارے درمیان کوئی ایک ایسا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب یہ اسی کا بوال ہے کہ آج پانی ہم پہ نہیں آتا، لہذا وہ یہاں سے اٹھے اور چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ اعلان کیا نا تو ہر ایک آدمی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہا کہ کون جاتا ہے، کون نکلتا ہے، دیکھے تو صحیح آخر کون گناہگار ہے۔ آج ہم پارسا بنے رہتے ہیں، نیکوکار بنے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے نیک بن کے پیش ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ہم کہتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں یا رب جانتے ہیں۔ بے شک ہم سب کے سامنے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ کیونکہ سب اپنے آپ کو نیک سمجھتے تھے، دیکھے تو صحیح کون ہے جس کے سبب سے اتنی بڑی بلا آ گئی، جس کے سبب سے پانی نہیں آ رہا۔ تو ہر آدمی ایک دوسرے کی شکل دیکھے کہ کون اٹھتا ہے، کون اٹھتا ہے، کوئی نہ اٹھا۔ ایک شخص نے وہیں بیٹھے بیٹھے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا مولا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں تو تیرا بندہ، تو جانتا ہے میں گناہگار ہوں، لیکن مجھے سب کے سامنے رسوا تو نہ کر، مجھے سب کے سامنے ذلیل تو نہ کر۔ ابھی تک تو نے میرے گناہوں پہ پردہ رکھا، مولا اب بھی پردہ رکھنا، اب میرے گناہوں سے پردہ نہ اٹھا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مالک آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی اس نے یہ دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ سنو سنو، اب جو ہے نا ہم پانی برسائیں گے اور ضرور برسائیں گے، لیکن ان سب کی دعاؤں پہ نہیں۔ اگرچہ تم نبی ہو، تمہاری دعا قبول ہے، لیکن موسیٰ ان لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دیتا ہے کہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا اب ہم ان سب کی دعا پہ پانی نہیں برسائیں گے، بلکہ اپنے اسی گناہگار بندے کی دعا پر پانی برسائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جب پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جو بھی گناہگار تھا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اور دعا کر کے اللہ ہمیں باران رحمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب نے جو ہے نا بادل پیدا فرمایا اور پھر موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ ابھی تک قحط سالی تھی، پھر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توبہ کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے، بڑا مقبول ہے نا، بہت زیادہ مقبول۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے اور وہ جا رہے تھے، ان کا نام ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کاروبار کیا کرتے تھے؟ ہیرو اور جواہرات، ہیرے بیچا کرتے تھے، ہیرے۔ اب سوچو جو ہیرے بیچنے والا ہو کیا وہ کنگال آدمی ہوگا؟ نہیں، ارب پتی خرب پتی ہوگا، بے شک عیش و عشرت کی زندگی گزرتی ہوگی۔ بس میں اپنی یہ بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہیرو کا کاروبار کرتے، ہیرو کا، ہیرے جواہرات بیچا کرتے۔ ایک شہر میں پہنچے بادشاہ کے دربار میں، ہیرے لے کے کہ بادشاہ خریدے گا، جواہرات لے کے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی ان سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہا، سب ایسا لگتا ہے کسی پروگرام کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اصل میں آج جو بادشاہ ہے اس کے بیٹے کے انتقال کا دن ہے اور آج بادشاہ کسی سے نہیں ملتا اور آج بادشاہ اپنے بیٹے کی قبر پہ حاضری دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پہلے دیکھیں کہ معاملات کیا ہے، کیسے حاضری دیتا ہے، کیا کرتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ہو گئے۔ تو بادشاہ نے اپنے شاہی گھر سے شاہی ملازم لیے، سپاہی لیے، خزانہ اپنے ساتھ لیا، حکیم اور طبیب لیے اور 9 عمر 2 شیزائیں عورتیں لڑکیاں لیں، خوبصورت حسین و جمیل، اور ان کو لے کر ایک چٹیل میدان میں پہنچا جہاں پر ایک خیمہ نصب تھا، خیمہ کھڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسن بصری ساتھ میں ہے۔ بادشاہ نے سب سے پہلے سپاہیوں سے کہا کہ سب لوگ خیمے میں داخل ہو، سارے ہوئے، نکل آئے۔ پھر کہا کہ جو
دوشیزائیں ہیں، حسین و جمیل لڑکیاں ہیں، وہ داخل ہوئیں، سب داخل ہوئی اور نکل آئی۔ پھر اس کے بعد کہا جتنے حکیم طبیب ڈاکٹر ہیں سارے داخل ہوں، سب داخل ہوئے اور پھر اس کے بعد نکل آئے۔ اس کے بعد بادشاہ اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے دیکھ، میں وقت کا بادشاہ ہوں، حکومت میرے پاس ہے، سلطنت میرے پاس ہے، جائیداد میرے پاس ہے، مال میرے پاس ہے، ثروت میرے پاس ہے، فوج میرے پاس ہے، حکیم طبیب میرے پاس ہے، دوشیزائیں میرے پاس ہیں۔ اگر فوج قربان کر کے تیری جان بچ جاتی تو میں پوری فوج قربان کر دیتا، لیکن تیری جان کو بچاتا۔ اے میرے بیٹے سن، اگر یہ حسین و جمیل لڑکیاں قربان کر کے تیری جان بچ جاتی تو میں ان کو قربان کر دیتا، لیکن تیری زندگی بچاتا۔ اگر یہ طبیب اور حکیم کوئی نسخہ تجویز کرتے، کوئی دوا بتاتے، اگر 7 سمندر پار بھی جانا پڑتا تو میں اس کو منگواتا اور ان کے ذریعے سے تیرا علاج کرواتا۔ اگر تیری جان ان کے ذریعے سے بچ پاتی تو میں ان کو بھی تیرے اوپر قربان کر دیتا، تیری جان بچاتا۔ لیکن اے میرے بیٹے سن، نہ تو دولت کام آئی، نہ ثروت کام آئی، نہ حکمت کام آئی، نہ ہی جو ہے نا فوج کام آئی، کوئی چیز کام نہیں آئی۔ جب موت کے فرشتے نے تجھے جکڑا ہے تو ہر چیز میری وہی رہ گئی اور تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ حضرت حسن بصری یہ گفتگو سن رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اہل ایمان میں سے ہے، ایمان کی شمع دل میں پہلے سے روشن ہے، لیکن جب یہ گفتگو سنی نا اپنے ہیرے جواہرات کی گٹری وہیں پٹکی اور کہا کہاں حسن بصری نے اپنی زندگی تباہ کی، کہاں حسن بصری نے اپنی زندگی جو ہے نا برباد کر دی۔ اس مال کے چکر میں، یہ مال تو کسی کو بچا بھی نہیں سکتا ہے، اس مال سے کسی کی جان بھی نہیں بچ سکتی، آخر میں جان جانی ہی ہے، آخر میں موت آنی ہی ہے۔ جب موت آنی ہی ہے تو پھر اس مال کے پیچھے کیا بھاگنا ہے تو پھر اللہ رسول کے پیچھے دوڑ پڑو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا سے جائے تو پھر یہ افسوس نہ ہو کہ ہائے ہم نے کچھ کیا نہیں، بلکہ جب دنیا سے جائے تو پھر یہ صدا ہو کہ فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا، عرش پر دھومے مچے کہ وہ طیب و طاہر ملا۔ سبحان اللہ۔ ایسی زندگی، گناہوں سے توبہ کر لے بندہ، گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھ لے تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، اس کی زندگی میں خوشحالیاں آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، روح کو قرار ملتا ہے، پھر وہ بندہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا، بشرط یہ ہے کہ پہلے وہ گناہوں سے توبہ کرے۔ ہر گناہ ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ بروز قیامت اللہ تعالی جب کسی کی پکڑ کرنا چاہے گا تو ایک چھوٹے سے گناہ سے بھی پکڑ کر لے گا اور اس کے سبب اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو بخشنا چاہے گا تو ایک چھوٹی سی نیکی سے بھی اس کو بخش دے گا اور اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ لہٰذا اپنے گناہوں پر توبہ کیا کریں، ہر رات سونے سے پہلے اپنے بستر پہ جب جائیں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کریں، مالک ہم تیرے بندے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی شیطان بہکا دیتا ہے، کبھی نفس پیچھے چل دیتا ہے گناہوں کے، لیکن تو تو رحیم و کریم ہے، تو نے ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھا ہے، برائیوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ مولا جس طریقے سے دنیا میں ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں نا، ایسے ہی قیامت میں بھی ہمیں رسوا نہ کرنا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، خطاؤں کو درگزر فرما دینا۔ مولا تو اگر معاف نہیں کرے گا تو پھر کون معاف کرنے والا ہے؟ کون معاف کرنے والا ہے؟ جب بندہ یہ دعا کر لے خدا کی قسم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سوئے ہے نا، تو جب توبہ کر لیتا میرے نبی فرماتے ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا نہیں۔ دیکھیں جنت اور دوزخ کو سمجھ لے فلسفہ اور پھر بات کو ختم۔ لوہے پہ گندگی چڑھ جائے، سونے پہ گندگی مٹی دھول چڑھ جائے تو سنار اس سونے کو گندگی دور کیسے کرتا ہے؟ آگ میں تپا کے کرتا ہے نا، بے شک آگ میں تپاتا ہے، پگھلاتا ہے، گندگی دور کرتا ہے، پیور سونا الگ کرتا ہے۔ یا سونے میں کوئی لوہا ملا دے، کوئی تانبا ملا دے تو اس کو بھی ایسے ہی جدا کیا جائے گا، سونے کو الگ اور لوہے کو الگ۔ تو بندہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بندہ ہو یا بندی ہو، بچہ پیدا ہوتا ہے اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر وہ معاملات میں آتا ہے تو اگر وہ زندگی گناہوں سے بچ کے گزارتا ہے تو پارسا نیکوکار کہلاتا ہے، اور اگر وہ زندگی گناہوں میں گزارتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا گناہ گار ہو جاتا ہے۔
لہذا اس کے اوپر کیچڑ اور میل گناہوں کا چڑھ جاتا ہے۔ اب وہ چونکہ ہے تو ایمان والا ہے، حالت ایمان میں ہی انتقال کیا، تو اب اس کے گناہوں کے میل کو دور کیسے کیا جائے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا، اس کو جلایا جائے گا، اور جب وہ اس میں تپے گا اور جلے گا اور جب وہ اس کے اندر جو ہے نا جائے گا، پھر اس میں عذاب کا مزہ چکھے گا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کب نکلے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ مومن ایمان والا جو وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، اہل ایمان، لیکن کیا ہے کہ اگر گناہگار ہے تو گناہوں کی سزا کاٹ کے جائے گا۔ لہذا کیوں جہنم میں جاؤ، کیوں مار کھاؤ، دنیا میں رہ کے ہی توبہ کر لو۔ اللہ بخشنے والا غفور رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جب توبہ کر لو گے گناہوں سے معاف کر دے گا، اور جب گناہوں سے معافی مل جائے گی تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ دنیا مختصر سی ہے، ہم سب کو مرنا ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، لہذا اپنے گناہوں پر ہم سے بھی گناہگار ہیں، ہے نا، اور کتنے گناہگار ہیں یہ ہم سب خوب جانتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے خصوصاً پہلے مجھے گناہوں پر توبہ کی توفیق، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی گناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا بڑا کریم ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جو بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ بس ایک چیز یہ کہ اگر بندہ توبہ کرے تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ بے شک، ایک یہ اہم چیز ہے۔ اور پھر بس بات کریں کہ بندہ توبہ کرے تو پتہ کیسے چلے کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ سوال پوچھا گیا علماء سے۔ امام غزالی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ علماء سے پوچھا گیا کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرے تو پتہ کیسے چلے گا اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ تو کہا کہ کوئی ایسی نشانی تو موجود نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو بندہ جس گناہ سے توبہ کر لے اور وہ سچی توبہ کر لے، اس کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر لے پھر وہ دوبارہ کبھی وہ گناہ نہ کرے، سبحان اللہ۔ پھر وہ گناہ کبھی دوبارہ نہ کرے۔ تو ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مولا ہمیں اپنی توبہ پر سچائی عطا فرما، آمین۔ آئندہ کبھی ہم انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ انشاءاللہ جھوٹ بولنا یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ کسی کا ناحق مال نہیں کھائیں گے، کسی کو ناحق نہیں ستائیں گے، والدین کی عزت کریں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، کسی کو بری نگاہ اور بری نظر سے نہیں دیکھیں گے، کسی کو ذلیل نہیں سمجھیں گے، سب کو اپنے سے اچھا سمجھیں گے۔ بے شک۔ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو پھر ہماری زندگی کامیاب ہوگی، کامران ہوگی۔ ابھی تک ہماری جو نمازیں چھوٹی اس پر ہم توبہ کرتے ہیں، مولا ہمیں معاف فرما، اور جو آمین۔ چھوٹی ہیں ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اس لیے کہ نمازیں جو چھوٹی ہیں یہ تب تک معاف نہیں ہوں گی جب تک ان کی قضا نہیں ادا کی جائے۔ لہٰذا قضا جو ہوئی ہیں ان کو قضا کو پڑھیں، ان کو ادا کریں، اور آئندہ نمازیں چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے گویا وہ کافروں جیسا کام کرتا ہے۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو خط امتیاز ہے وہ نماز ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ بس ایک بات کا مجھے جواب دے دے اور بات ختم کر دے، کون کون اپنے نبی سے محبت نہیں، کون کون اپنے نبی سے پیار کرتا؟ ہم سبھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ جو نبی سے پیار نہیں کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کی محبت عین ایمان ہے، نبی سے پیار یہ ایمان کی جان ہے۔ پھر میرے نبی کی یہ بات بھی سن لو اور اس کو دل میں اتارنے کی کوشش کرو، دل کے کانوں سے سنو، سر کے کانوں سے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے کہ جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں ہے نا، تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جو نماز چھوڑوائے ہم اس کو چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک۔ نماز سے روکے، جو کہے کہ ارے نماز بعد میں پڑھ لینا، ہماری بات سن لو، کہنا ہم تیری بات کو لات مارتے ہیں، پہلے ہمارے لیے نماز۔ بے شک۔ کام سے کہو کہ نماز پہلے، نماز سے یہ نہ کہو کہ کام پہلے، بلکہ ہر کام سے کہو کہ نماز پہلے ہے۔ جب بندہ اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں رکھتا ہے تو رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے نزدیک بندہ سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بندہ اپنی سر کو رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکھتا ہے۔ لہٰذا نمازیں جو چھوٹی ہیں ان کو ادا کریں گے، اور آئندہ یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ
जो नमाजें वक्त पर हमें मिलेंगी हम उनको अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अगर जमात से नहीं पढ़ सकते किसी वजह किसी मसलियत के तहत किसी मजबूरी के तहत तो घर पे जहाँ टाइम मिलेगा हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े में हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम सबको अमल सालिहा का जज्बा अता फरमाए। हम सबको दीनदारी अता फरमाए। हमारे दिलों में सही माना में अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाए। बुराइयों से बचाए, हर तरह के गुनाह जो हमें गुनाहों की तरफ बुलाए हमें मौला उससे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। जो हमें अच्छाई की तरफ बुलाए हमें उसका साथ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग पढ़ें ला इलाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।